میرا نام ڈاکٹر مرتضیٰ حسین ہے، اور میں اس کتاب کی تصنیف کا ذمہ داری لیا ہوں، جس کا عنوان ہے ایمان کا قرآنی تصور۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا جو لفظ شروع ہوا ہے پیش لفظ کے عنوان سے ہے وہ، اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی دفعہ۔ ایمان کے لغوی معنی مختلف لغت نویسوں کے مطابق مختلف ہیں۔ یہ فرق بالعموم حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مترجمین نے ایمان کا لفظی ترجمہ ایمان ہی کیا ہے کہ حقیقت کہیں مجاز میں گم نہ ہو جائے۔ جب کوئی لفظ معنی کا جامہ پہنتا ہے تو ہر مزاج و معیار کے ذہنوں کو مطمئن نہیں کر پاتا، اور بجز اس کے کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ معنی کو مفہوم کا پیراہن دے دیا جائے۔ افہام اور تفہیم میں جدت اتباع اور ندرت خیال نت نئے فتنے برپا کرتی ہے، اور اکثر صورتوں میں لفظ کے معنی مختلف قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس کے مخاطب اہل زبان تھے، سیدھے سادے اور حق شناس تھے۔ چنانچہ جب حق کا ظہور ہوا تو وہ راست ان کے دلوں میں اتر گیا۔ حقیقت سے قریب ترین فطری طور پر آسان اور دل نشین ہوتی ہے۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت، اسلوب، انداز بیان، طرز تخاطب اور طریق استدلال میں منفرد ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی سادگی اور پرکاری میں مفسرین حاوی ہونا شروع ہوئے۔ منطق اور فلسفے کے انہماک نے مفسروں کو مختلف راہوں پر ڈال دیا، اور وہم و گمان سے بالا تر اور اسکار بحثیں چھل گئی۔ چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، اب یہاں سے کوٹ شروع ہوتا ہے، اسلام کے ابتدائی صدیوں سے قرون اخیرہ تک جس قدر مفسرین پیدا ہوئے، ان کا طریق تفسیر ایک روح بزوال معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے، جس کی ہر پچھلی کڑی پہلی سے پستر اور ہر سابق لاحق سے بلندتر واقع ہوئی ہے۔ کوٹ ختم ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں کہ جب کوٹ شروع ہوتا ہے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی تو پوری کوشش کی کہ قرآن کا سراپا مصنوعی لباس وضعیت سے آراستہ ہو جائے۔ ختم ہو گیا، یہاں پہ کوٹ ختم ہو گیا۔ جب قرآن کے سراپے کے نئے نئے پیراہن تیار ہوئے اور ہر پیراہن ساز خوب سے خوب تر کی جستجو میں مصروف ہو گیا تو لغزشوں کا احتمال لازمی تھا، جو ہوئی اور بڑے کر و فر اور اہتمام سے ہوئی۔ تفسیر بالرائے کے سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے قرآن کے دلائل و براہین تصنع کا شکار ہو گئے۔ منطق اور فلسفے کے مباحث نے مختلف قسم کی مصطلحات پیدا کر دی۔ تعویلات نے وہ معنی پیدا کیے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ وقت کے محتاط تقاضی تھے کہ ایمان کی حقیقت کو صرف اور صرف قرآن کی روشنی میں تلاش کیا جائے، تاکہ تاریکیاں چھڑ جائیں، آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں، اور گمراہی کے راستے جو وضع ہو چکے ہیں اس روشنی سے منور ہو جائیں۔ ایمان کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں پانے کی متعدد کوششیں ہوئی، لیکن اکثر و بیشتر کتابیں تعویلات کی الجھنوں کی نظر ہو کر ایک دوسرے سے متصادم ہو گئی۔ زیر نظر کتاب کی جن خصوصیات نے مجھے متاثر کیا وہ تعویلات سے پاک، ایمان کو قرآن کی روشنی میں پانے کی بے لاک جستجو ہے۔ اس میں کسی فرد، جماعت، گروہ، فرقہ یا مذہب کی توہین، تذلیل، تحقیر یا تضحیک نہیں کی گئی ہے۔ دل آزاری سے پرہیز دین و ایمان کا اہم جز ہے۔
یہ مؤلف کے ذہن کی پاکیزگی، نگاہ کی بلندی اور قلب کی کشادگی کی مظہر ہے۔ ایمان کے مکمل تصور کے ابتدائی اجزاء یعنی اللہ، یوم آخر، ملائکہ، کتب الہیہ اور انبیاء کے بیان کو مختلف ابواب کے تحت انتہائی تفصیل سے نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں واضح طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ زبان شستہ، شائستہ اور رواں ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ کتاب ایمان کو قرآن کی روشنی میں پانے کی سمت ایک مؤثر اور بیش بہا اضافہ ہے۔ علم کی کمائیگی سے نسلی تعصبات، اختلافی معتقدات اور فکری امتیازات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ مضمرات ہیں جس نے گروہ بندی کو ہوا دی اور امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس کا دامن تار تار ہو گیا اور ایک جھلسا دینے والی آگ ہر سو پھیل گئی۔ آج پھر اسی مسلم کمیونٹی کے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آتش کدہ پھر سے گلزار بن جائے۔ یہاں پر ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ فاضل مورخ نے بھرپور کوشش کی ہے اس بات کے بتلانے کی کہ ہم تمام کو اپنے اپنے عقائد اور ایمان کو صرف قرآن کی روشنی میں جانچنا اور پرکھنا چاہیے تاکہ حقیقت مجاز کے دھندلکوں میں کھو نہ جائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی خدمت کی توفیق ملی اور ان کے دل ایمان شناسی اور قرآن فہمی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر دے اور اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لکھا گیا ہے ڈاکٹر مسعود احمد، پی ایچ ڈی ہے، مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے۔